بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب البید میں ہم مختلف سبزیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آج جس سبزی کے بارے میں بتانا ہے وہ بہت ہی زبردست سبزی ہے جس کو گدنا کہتے ہیں۔ اردو میں گدنا کہتے ہیں، انگلش میں لیک کہتے ہیں اور فارسی میں ترا کہتے ہیں۔ تو یہ خون کے لیے بھی بہت زبردست سبزی ہے، خون کے لیے استعمال کریں۔ وہاں موسیٰ کاظم علیہ السلام کے غلام کو تلی یعنی سپلین کی بیماری لگ گئی، خون چلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اسے 3 دن ترا سبزی کھانا چاہیے۔ اس نے ترا کھانا شروع کی، اس کا خون بھی رک گیا اور تندرست ہو گیا۔ اب جتنی بھی تلی، چونکہ اس کا کام ہوتا ہے خون کو پیدا کرنا، خون کو کنٹرول کرنا، تو جتنی بھی بیماریاں ہیں خون کے ریلیٹڈ تو اس میں ہم ترا استعمال کر سکتے ہیں، یا جتنے میں خون جاری ہو جاتا ہے تو خون کو روکنے کے لیے بھی ہم ترا یوز کر سکتے ہیں۔ اب کھانا کیسے ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترا 4 فوائد ہیں ترا کے۔ منہ کو خوشبودار بناتی ہے، گیس کو ختم کرتی ہے، بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جذام سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس مدینہ میں ایک شخص آیا۔ امام نے کہا آپ کا رنگ زرد کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں بیمار ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ترا کھاؤ۔ میں نے ترا کھایا، ترا سے ٹھیک ہو گیا۔ ترا یعنی کہ زرد رنگ اس بیماری میں ہوتا ہے جس میں یرکان وغیرہ یا جس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب خون کی کمی ہو جاتی ہے تو رنگ زرد ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم ترا استعمال کرنا چاہیے۔ تیلی کی بیماری ہے جس میں زردی خون کی کمی کی وجہ سے ہے، جس کا بہترین علاج ترا سبزی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترا کو جڑ سے اکھاڑتے تھے اور کھانے سے قبل اسے دھوتے تھے۔ امام فرماتے تھے ہر چیز کا ایک سردار ہے تو سبزیوں کی سردار ترا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے تلی میں درد ہے، سپلین میں درد ہے، ہر طرح سے علاج کر چکا ہوں مگر تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ہلاک ہونے کے قریب ہوں۔ آپ نے فرمایا چاندی کے 2 ٹکڑوں کے برابر یعنی 1 درہم یا دینار یا مسکال یعنی کہ چمچ ترا لے لیں، اس کو گائے کے گھی میں تل لیں، جس کو تکلیف ہو اسے استعمال کریں، 3 دن تک اسے کھاؤ، انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے غلام میں سے ایک بیمار ہو گیا۔ امام نے پوچھا اسے کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اسے تلی کی بیماری ہے۔ امام نے فرمایا اسے 3 دن ترا دو۔ راوی کہتا ہے ہم نے اسے 3 دن ترا کھلایا جس سے خون آنا بند ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام کو ترا کو پسی ہوئی نمک کے ساتھ کھاتے تھے، یعنی کہ پسی ہوئی نمک کے ساتھ بھی ترا کھایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری سبزی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی سبزی تھی، میں اسے پسند کرتا ہوں اور اسے کھاتا ہوں۔ ترا اور ترا کے پتے آسمان پہ چمکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جنت سے 1 قطرہ کاسنی پہ گرتا ہے تو 7 قطرے ترے پہ گرتے ہیں، یعنی قطرہ کتنا زبردست ہے ترا سبزی۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک دن اسما کا 1 قطرہ کاسنی پہ گرتا ہے تو ترا ہمیشہ جنت کے پانی میں ڈوبتا رہتا ہے۔ اچھا اس میں تضاد نہیں ہے، اس میں جو روایات ہے ایک میں ہے کہ 7 قطرے ترا پہ گرتے ہیں اور دوسرے میں ہے کہ ترا ہمیشہ جنت کے پانی میں ڈوبتا رہتا ہے، یعنی کہ 7 قطرے جنت کے جو قطرے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو 7 قطرے اگر ترا پہ ہوتے ہیں تو ترا سارا وہ ڈوب جاتا ہے پانی میں، جنت کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو جنت کی ہوائیں عموماً صبح کے ٹائم چلتی ہیں، فجر کے ٹائم۔ یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے، روایات میں تضاد نہیں ہے، 7 قطرے سے پورا ترا تر ہو سکتا ہے اور وہ بھی جنت کے قطرے ہیں جو بڑے ہیں۔ اچھا امام جعفر صادق عنان کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں دسترخوان پر تھے اور میں کاسنی کی سبزی کھانا چاہتا تھا۔ امام نے فرمایا عنان تم کاسنی سبزی کے علاوہ ترا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا جو اہل بیت کی طرف سے کاسنی کے فوائد کے بارے میں حدیث آئی ہیں، حضرت نے فرمایا کاسنی کے فوائد کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے کہا جنت کے پانی کا 1 قطرہ ہر روز کاسنی کی سبزی پہ ٹپکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ترے پہ جنت کے پانی کے 7 قطرے ٹپکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیسے کھاؤں؟ حضرت نے فرمایا اس کی جڑیں کاٹ کر اس کا ساگ کھا لو، خاص طور پر عمری حصہ جس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ یہ سفید
رنگ جو یہ سفید جو ہوتا ہے یہ بہت ہی نرم ہوتا ہے جو سبز پر ڈھکا ہوتا ہے۔ اس روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ طرح کی اقسام میں سے بہترین وہ ہے جس کا نچلے والا حصہ سفید ہو، اس کا ذکر آیا ہے جو روایات میں ہے۔ امام علی علیہ السلام طرح کو نمک کے ساتھ کھاتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے طرح کو جڑوں سے کھاڑا اور اسے دھو کر کھایا۔ تو طرح کو دھو کے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ مٹی کے اندر ہوتا ہے تو اس میں مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے، تو دھو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ التماس دعا سے مصطفیٰ کاظمی۔